السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات واسطے خاص ہے، جس اللہ پاک نے سانو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنایا اور رمضان دیاں بابرکت ساعتاں عطا فرمائیاں۔ حمد و ثنا دے بعد لا تعداد گن بے شمار بے حد و حساب لاکھوں کروڑ بعد درود و سلام آقا کائنات رحمت للعالمین، حبیب کبریا، محبوب خدا، محبوب رب العالمین، ساری کائنات دے تاجدار، آمینہ دلال، عبداللہ دے نور نظر، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس تے درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، آسمان دنیا تے چمکنے والے ستاریاں تو زیادہ، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام دی بارشاں ہون۔ سامعین دی وقار، رمضان مبارک دا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان مبارک اگلی دفعہ آئے تے اسی نہ ہوئیے، اس واسطے اصل مہمان انسان ہے، رمضان تے پھر آ جائے گا، لیکن اس انسان صحیح ہے کہ اس رمضان دا احترام اور اکرام کردہ۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان مبارک دیاں جدو آخری کڑیاں رہ جان، پھر اللہ سامنے خوب گڑ گڑایا جائے، اللہ سامنے خوب رویا جائے اور انہاں چیزاں دے غور کیتا جائے جڑی کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ تے جڑا بندہ رمضان دے اندر کمی کوتاہی جڑی رہ گئی ہے او دا انہوں پچھتاوا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لیندا ہے اور رمضان دے آخری ایام دے اندر اپنے رب نو راضی کر لیندا ہے۔ آخری وقت دے اندر فرمایا وہ آخری وقت دا جڑا او دا توبہ کرنا اور او دا استغفار کرنا اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہوندا ہے۔ اللہ پاک او دے رمضان دی تمام کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیندے ہیں۔ اس واسطے کہ انسان دے آخری عمل دا دار و مدار انسان دے آخری عمل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار انہاں دی نیتاں دے وے، اور اسی طرح میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار انہاں دی اختتام تے بھی ہے۔ اس واسطے رمضان ساری زندگی تو جا رہی ہے اور ہو سکتا نہ آئے، انہاں قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا، اور یہ رمضان مبارک ساری زندگی کے اندر آیا، ایک ٹریننگ کا مہینہ بن کے آیا، ایک تربیت کا مہینہ بن کے آیا، اور مبارکباد میں انہاں لوگوں کو پیش کراں گا جنہاں لوگوں نے اس مہینے کے اندر اپنے رب دا حکم مان کے رمضان المبارک دے سیام دا اہتمام کیتا، جنہاں لوگوں نے اپنے رب دا حکم مان کے مبارکباد دے مستحق نے وہ لوگ جنہاں لوگوں نے اپنے رب دا حکم سمجھ کے رمضان المبارک دا قیام کیتا، مبارکباد دے مستحق وہ لوگ نے جنہاں نے رمضان دے اندر قرآن اور تعلق مضبوط کیتا، کدھرے قیام دے اندر قرآن سنیا، کدھرے موبائل تے سنیا، کدھرے کسی قاری صاحب دی آواز اندر سنیا، کدھرے خود تلاوت کیتی، قرآن دے نال تعلق انہاں بنایا۔ مبارکباد دے مستحق وہ لوگ نے جنہاں نے اس مہینے دے اندر اعتکاف کیتا، اور مبارکباد دے وہ لوگ مستحق نے جنہاں نے اس مہینے دے اندر اپنی زبان و لغویات کو پاک رکھیا، اور مبارکباد دے مستحق نے وہ لوگ جنہاں لوگوں نے اس مہینے دے اندر اپنی زبان و اللہ دے ذکر دے نال تر رکھیا۔
مبارکباد دیو لوگ مستحق نے جنہ لوگاں نے اس مہینے دا صحیح معنی دے اندر حق ادا کیتا، زکات نو ادا کیتا، صدقات نو ادا کیتا، خیرات کیتی، جنہ لوگاں نے اللہ نے توفیق بخشی عمرہ کیتا، جنہ لوگاں نے درس و تدریس کا اہتمام کیتا، ہر بندے نے جو بھی اس مہینے دے اندر کوشش اور کاوش کی ہے، یقیناً اور مبارکباد دے مستحق نے لوگ۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ساری تربیت کرنے واسطے آیا ہے، ساری اصلاح کرنے واسطے آیا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کی فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ پاک نے تواڈے تے روزیاں نو فرض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کی نے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ پاک نے متقینوں کی مقام ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا۔ اللہ پاک نے اپنے متقی بندیاں نو بڑے مقام ادا کرنے نے، پھر اللہ پاک نے متقین نو ہدایت ادا کرنی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے متقین واسطے ہدایت نو تیار کیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے متقی بندیاں نو ہدایت عطا کردا ہے۔ اس واسطے رمضان تیری میری تربیت کرنے واسطے آیا ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ، پرہیزگاری اور تقوی تواڈے دلاں دے اندر آ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے سوال کیتا ہے، اے علی جی سانو دسیا جائے تقوی کنوں کیا جاندا ہے؟ تقوی کے سیدھا نام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لوگو تقوی انہاں چیزاں دا نام ہے۔ آپ فرما دے نے الخوف من الجلیل، پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ دا ڈر انسان دے دل دے اندر ہونا چاہیے۔ تقوی سیدھا نام ہے کہ انسان اللہ کو ڈرن والا ہوئے، اور اللہ دا ڈر انسان دے دل اندر اللہ دی عظمت دی وجہ تو، اللہ دی محبت دی وجہ تو، اللہ دی احترام دی وجہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ دا ڈر ہونا چاہیے۔ انسان جتھے کدھر بھی چلا جائے، آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر نو فرمایا ہے اے میرے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے ابو ذر تو جتھے بھی جا اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ انسان اکیلا ہوئے اللہ تو ڈرنا چاہیے، انسان مجلس کے اندر ہوئے اللہ دا ڈر انسان دے دل اندر ہونا چاہیے۔ انسان لوگوں دے سامنے معاشرے دے اندر انفرادی زندگی ہے پھر بھی اللہ دا ڈر، اجتماعی زندگی ہے پھر بھی اللہ دا ڈر، ازواجی زندگی ہے پھر بھی اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، گھریلو زندگی اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، بندہ دکان دے وے اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، بندہ بازار دے اندر اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، بندہ مسجد دے اندر اللہ دا ڈر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو اللہ دا ڈر انسان دے دل اندر ہونا چاہیے۔ بعد ایسے بد نصیب نے جنہ رمضان دے اندر بھی انہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر نہیں آیا، مسجد دے اندر فتنے فساد پائے اور بغض اور حسد انہاں دے دلاں جو ختم نہیں ہویا۔ انہاں لوگاں نے اللہ دے گھراں دا احترام نہیں کیتا، ایسے لوگ دل پتھر ہو گئے نے، اللہ دا ڈر انہاں دے دلاں اندر نہیں دا، وگرنہ ایسے لوگ جو مسجد چاندے کم از کم مسجد دے اندر آ کے اللہ دا ڈر انہاں دے دلاں دے اندر ہوندا۔ تسی دیکھتے ہو رمضان کے اندر بھی لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوندے نے، وجہ کی ہے اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ اس واسطے تقوی کے سیدھا نام ہے، پہلی چیز تقوی
الخوف من الجلیل، اللہ پاک دا ڈر لوگو اپنے دل دی اندر بٹھا لونا ہے۔ اور دوسری بات سیدنا علی فرما دینے والعمل بالتنزیل، جڑا عمل تسی کر دیو او دے تے ہمیشگی تیار کر لیے، اے نہیں تقوی اس چیز دا نام نہیں دا ہے کہ انسان ایک دفعہ نماز ادا کر لے، رمضان دی اندر صرف عبادت کر لے، بعد دی اندر اللہ تعالیٰ نو بھول جائے، اس چیز دا نام تقوی نہیں دا۔ تقوی اس چیز دا نام ہے رمضان گزر جائے، رمضان دے بعد بھی ادا او دے دل دے اندر اللہ دا اتنا ڈر ہونا چاہیے، اپنے اعمال دی ہمیشگی کرن والا ہونا چاہیے، اعمال نو بعد اندر کرن والا ہونا چاہیے۔ اللہ کو عمل بڑا پیارا لگدا ہے، جڑا عمل چاہے تھوڑا ہوئے لیکن ہمیشہ واسطے ہوئے۔ ایک بندہ نفل پڑھتا ہے، 2 نفل ہی کیوں نہ پڑھتا ہوئے لیکن ہر روز پڑھنے والا ہوئے، قرآن دی تلاوت چاہے 1 صفحہ ہی پڑھن والا ہوئے، اللہ نے وہ محبوب ہے جڑا ہر روز پڑھن والا ہے، عمل دے اتے تسلسل ہے، ہمیشگی ہے، عمل وہ چھڑتا نہیں دا۔ اے نہیں کہ ایک دفعہ جذبہ آیا ہے چلو جی میں انہیں ایک رات جی قرآن پڑھ دینا ہے، پورا سال قرآن نہیں کھولنا، اے اللہ پاک محبوب عمل نہیں۔ محبوب عمل کیے کہ والعمل بالتنزیل، اعمال دے ہمیشگی تیار کرے گا۔ اور دوسری بات تیسری بات والقناعۃ بالقلیل، اور تیسری بات سے علی فرما دینے متقی انسان کون ہوندا ہے، تقوی والا انسان کون ہوندا ہے، جڑا کچھ اللہ نے انہوں عطا کر دیتا ہے او دے تے قناعت کردا ہے، وہ دے قناعت کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، میرے مالک نے مینوں اتنا عطا کیتا ہے، اتنا کچھ مینوں مل گیا ہے، وہ دے راضی ہوتا ہے، وہ دے قناعت کرتا ہے، میرے بھائیو خوش رہتا ہے۔ ایسا بندہ کامیاب انسان ہے اور متقی انسان ہے، جڑا بندہ زیادہ دی دوڑ اندر لگا رہندا ہے۔ ایک وقت آندا ہے اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ پاک فرماتے ہیں تو کثرت دی خواہش نے غافل کر دیتا ہے، انسان 1 تو 2 دے اندر 2 تو 4 دے چکر دے اندر ساری زندگی گزار دیتا ہے، جدو دے کول جناب کافی بینک بیلنس ہو جاتا ہے، جدو دے کول جناب دنیا دی ساری چیزاں آ جاندیاں نے، ادو دی آخرت دا ٹائم آ جاتا ہے، اینو پہننا نصیب نہیں ہوندا ہے، اینو استعمال کرنا نصیب نہیں ہوندا ہے، اینو کھانا نصیب نہیں ہوندا ہے۔ اس واسطے فرمایا ہے لوگوں انسان کثرت کی خواہش کے اندر اپنی آخرت نو بھول جاندا ہے، حتیٰ کہ قبرستان دا مہمان بن جاندا ہے، قبرستان دے اندر چلا جاندا ہے۔ اس واسطے لوگوں کثرت نہیں بلکہ قناعت اختیار کریا کرو۔ متقی بندیاں دی نشانیاں کی نے، تقوی والے لوگ کون نے؟ سیدنا علی فرما دینے والقناعت بالقلیل، قناعت کر دینے قلیل مال دے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات والاستعداد لیوم الرحیل، اپنی آخرت کی تیاری کر دینے۔ ایسے لوگوں ہر وقت اپنی آخرت کی فکر ہوندی ہے، متقی بندہ اپنی آخرت کو غافل نہیں ہوندا ہے، جنہیں دل اندر تقوی نہیں دا، پرہیزگاری نہیں دی، جڑا اندر صحیح معنی اندر متقی نہیں دا ہے، وہ بندہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں جے کردا ہے، جنہیں دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے، جنہیں سامنے وہ دی موت ہوئے، جنہیں سامنے وہ دی قبر ہوئے، جنہیں سامنے حشر دا میدان ہوئے، جنہیں سامنے اللہ دے عذاب ہون، اللہ دے انعامات ہون، وہ بندہ اس دن دی تیاری کردا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان سانو سکھانا آیا، متقی بنانا آیا ہے، رمضان سانو دسن آیا لوگو میں جا رہا ہوں، ایک دن تساں بھی آ جانا ہے۔ ایک طالب علم نے پچھلے سال اندر سوشل میڈیا تے ایک پوسٹ کی تھی پچھلے رمضان دے اندر، انہیں کیا ہو سکتا ہے زندگی دا آخری رمضان ہوئے، اور واقعیت نہیں ہو دی زندگی دا ہے آخری رمضان ہویا، یہ رمضان نصیب نہیں ہویا، پہلی فوت ہو گیا ہے۔ اس واسطے لوگوں موت دی تیاری کریا کرو۔ اسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرما دینے وڈے وڈے راجیاں نوں
موت نے نہ چھوڑیا سونے سونے عالمانو موت نے نہ چھوڑیا سونے سونے کاریانو موت نے نہ چھوڑیا کاری محمد اسحاق جیسے کاریانو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دلے آیا جدے اتے دلے آیا اوہ پھل توڑیا اوہ پھل توڑیا تے ہرے بھرے باغ بھی کئی ویران ہو گئے اجڑیاں حویلیاں تے سنجیاں نے گلیاں اجڑیاں نے حویلیاں تے سنجیاں نے گلیاں مالکاں نے کدو دیاں قبراں نے ملیاں مالکاں نے کدو دیاں قبراں نے ملیاں تو بھی ہوئے گا ایک دن اتھے مہمان بندیا تو بھی اتھے ہوئے گا ایک دن مہمان بندیا صدا نہیں ہوئے تھے کسے رہنا انسان ہوئے اس جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریا کرو اپنی آخرت ہر وقت سامنے رکھیا کرو رمضان دا مقصد ہے رمضان تینوں آخرت کی تیاری کروان واسطے آندا ہے رمضان تیری ایک مہینہ تربیت کردا ہے اے انسان کے 11 مہینے تو اپنے رب نو یاد رکھنا ہے اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرنا ہے تو تھوڑے مال تے بھی قناعت کرنی ہے حرام تو اپنے آپ نو بچا لینا ہے تو جڑا عمل کرنا ہے اسے تے ہمیشہ تیار کر رہی ہے اللہ پاک نے سچی محبت کرنے والے اور رمضان دے بعد بھی مسجداں ویران نہیں کرتے ایک چاند دیکھ کر تم مسجدیں آباد کر دیتے ہو ایک چاند دیکھ کر تم مسجدیں ویران کر دیتے ہو اس واسطے میرے بھائیو جڑے سچی محبت کرنے والے لوگ ہوندے نے او اللہ نہ رمضان دے بعد بھی محبت کردے نے آمادے ہمیشہ تیار کردے نے اور اپنی آخرت دی تیاری کردے نے اپنے رب نو یاد کردے نے آئیے قرآن سانو کی سکھانا ہے دوسرا پہلی بات قرآن سانو تقوی سکھانا ہے اور دوسری بات قرآن سانو اللہ دے رسول دی تابعداری سکھانا ہے قرآن سانو اللہ دے رسول دا تابعدار بنانا ہے دیکھو کس قدر سانو رمضان نظم و ضبط سکھاندا ہے پابندی سکھاندا ہے بندہ روزہ رکھ لیندا ہے سحر دا ٹائم ختم ہو جائے ہونے بندہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا کوئی چیز پی نہیں سکتا اگر کھائے گا پیے گا اللہ روزے رسول دے حکم دی نافرمانی ہوئے گی ایک منٹ بعد بھی نہیں کھا پی سکتا اس واسطے تو روزہ ہی نہیں ہوئے گا اجے افطاری دا ٹائم نہیں ہویا ایک منٹ اجے باقی ہوئے آدھا منٹ باقی ہوئے روزہ افطار نہیں کرتا کیوں دی وجہ ہے انہوں پتہ ہے اگر ایک منٹ پہلے میں روزہ افطار کر لیا میرا روزہ ہی قبول نہیں ہوئے گا سارے دن دا بھوکا رہنا ضائع ہو جائے گا سارے دن دا پیاسا رہنا ضائع ہو جائے گا اتنا محبوب عمل روزے والا ہے کہ اللہ پاک انسان دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے اللہ پاک دا بدلہ خود عطا فرما دے نے لیکن یہ بندہ صرف ایک منٹ پہلے روزہ افطار کر لے آدھا منٹ پہلے جان بوجھ کے روزہ افطار کر لے اللہ دا روزہ ہی قبول نہیں فرماندے دسیا بھی جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز اندر بھی اللہ دے رسول دی تابعداری اختیار کرنی ہے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کرنی اپنی مرضی نہ تسی پہاڑ جڑے عمل کر لو بڑے بڑے عمل کر لو اللہ نو تہاڈے انہاں عملاں دی کوئی پرواہ نہیں عمل اللہ نو وہی قبول ہوئے گا جڑا میرے محبوب دی سنت کے مطابق ہوئے گا فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ لوگوں کے عمل دن ہوئے گا کچھ لوگ عمل کر کر کے تھکے ہون گے انہاں دی پیشانیاں تے نشان پے ہون گے انہاں دے جناب گھٹے گوڈے رہ گئے ہون گے اللہ پاک فرماندے نے تھک چکے ہون گے انہاں انیاں عبادتاں کیتیاں ہون گیاں فرمایا تسلا نارا حامیہ اللہ انہاں نو دہکدی آگ دے اندر داخل فرما دے گا وجہ کی ہے کیوں نہ داخل کرے گا جہنم کے اندر کیونکہ انہاں عمل
اللہ اور دے رسول دی مرضی تے نہیں کیتے ہون گے، اپنی منمانی دے کیتے ہون گے۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان سانو سکھا کے جا رہے ہیں، تینوں اور مینوں درس دے کے جا رہے ہیں کہ زندگی اس طرح دی بنا لے کہ محمد رسول اللہ دی غلامی والی ہونی چاہیے، سنت رسول دی پیروی والی ہونی چاہیے۔ اللہ نو وہ عمل محبوب ہے جہاں مصطفیٰ دے طریقے دے، وہ نماز اللہ نو پسند ہے جہی میرے مصطفیٰ دے طریقے دے، جہاں روزہ میرے مصطفیٰ دے طریقے دے ہوئے گا وہ روزہ قبول ہوئے گا، جہاں رکوع مصطفیٰ دے رکوع جیسا ہوئے گا وہ رکوع قبول ہوئے گا، وہ زکات اور صدقہ اللہ نو قبول ہوئے گا جہاں مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ جہاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق عمل نہ ہویا، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوئے، کل قیامت دے دن دا کوئی ریٹ ہی نہیں لگنا۔ اس واسطے لوگوں رمضان سانو دس کے جا رہے ہیں، بندہ روزہ رکھ لینا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، سانو رمضان سکھا کے جا رہے ہیں۔ زندگی کے اندر بھی اللہ رسول کی اسی طرح تابع داری کرنی ہے کہ جدو اللہ کا حکم آ جائے اے حلال چیزیں نہیں کھانی، جی اللہ جی نہیں کھانی، اللہ فرمانے رہا اے حرام چیز ہے، اس وقت اس حرام چیز تو بچ جاؤ، تو چیز تو رک جاندا نہ میرے بھائیو۔ رمضان سانو درد دے کے جا رہے ہیں، رمضان سانو پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اس واسطے لوگوں میں کیا کرنا ہے، اسی زندگی رمضان والی بنا لو، اللہ تہاڈی آخرت عید جیسی بنا دے گا۔ تہاڈی آخرت عید جیسی چاہتے ہو تو زندگی رمضان جیسی ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تو ڈر کے اللہ کے رسول کی تابع داری دی اندر انسان زندگی گزارے، تے اگر زندگی رمضان والی ہوئے گی آخرت عید والی ہو جائے گی۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان سانو دس کے جا رہے ہیں، رمضان سانو کی دس کے جا رہے ہیں کہ قیام دا درد دے کے جا رہے ہیں کہ تساں نے رمضان کے اندر قیام کیتا، رمضان دے بعد بھی قیام کرنا ہے۔ سانو ایک پورا مہینہ پریکٹس کروائی ہے کہ تسی تہجد ادا کرنی ہے، تسی تراویح ادا کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ لوگوں نے میرے مصطفیٰ دی سچی غلامی کی تھی، آپ دے سچے تابع دار سچے محب رسول ہیں، انہاں لوگوں نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں۔ حدیث دے اندر آندا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر 3 لوگ سن تے ساری رات قیام ہوندا سی۔ رات دے پہلے حصے دے اندر ایک بندہ قیام کردا، رات او جدوں سو جاندا دوسرے نو اٹھا دیندا ہے، پھر او سون لگیا تیسرے نو اٹھا دیندا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر ساری رات ہی قیام ہوندا رہندا۔ میرے بھائیو رمضان دے بعد بھی کوشش کریا جے، اگر بندہ جاگدا ہوئے اٹھ پے قیام کرنے دی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے۔ تے رمضان سانو پورا مہینہ اس قیام دا درس دے کے جا رہے ہیں۔ رمضان سانو کی سکھا کے جا رہے ہیں، رمضان سانو سکھا کے جا رہے ہیں کہ قرآن نال تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ نے اس مہینے اندر قرآن نازل کیتا، اور رمضان دا مہینہ جس رات اندر قرآن اتاریا اور رمضان دی اندر رات لیلۃ القدر دی، اللہ پاک نے رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ پاک نے اس رات نو برکت والی رات نو قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان دے مہینے اندر قرآن اتاریا ہے۔ اس واسطے مبارک باد دیو مستحق نے علوم او حفاظ جنہاں نے دن کئی باری سپارہ پڑھ کے رات نو نہ مسلح دے، اللہ جس پاک کلام نو دوسرے لوگوں نے بھی سنایا اور خود بھی پڑھ دے رہے، انہوں نے ماحول نو معطر کیتا اور اللہ دے قرآن دے نال اس روشنی نو عام کیتا۔ مبارک باد دے لوگ نے جنہاں نے قرآن دی تلاوت کیتیاں، پورے قرآن دی تلاوت کی، قرآن نو سمجھیا، قرآن دے معنی اور مفہوم نو سمجھیا، اور انہاں لوگاں واسطے بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نو خوبصورت کر کے پڑھدا ہے، غنا دے نال پڑھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں مؤذن فرشتیاں دا ساتھ ادا کر دے گا، مؤذن فرشتیاں دا ساتھ ملے گا۔ فرمایا جڑا بندہ
قرآن خوبصورت نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے انہوں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس باوجود اپنی کوشش جاری رکھتا ہے فرمایا اللہ پاک دوسرے لوگوں کی نسبت اس بندے نو ڈبل اجر عطا فرمان گے اس بندے نو دوہرا ثواب ملے گا اس واسطے قرآن نو چھڑنا ہی جائے قرآن نال محبت کرنی ہے قرآن نال پیار کرنا ہے ایک بزرگ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے مینوں کہنے لگے قاری صاحب میں قرآن نہیں پڑھیا ہویا لیکن میرا دل کرتا ہے میں پڑھا ہے لیکن پڑھیا نہیں جائے لیکن ہن میں اپنے قرآن سنتا رہنا وا کوشش کرنا رمضان دے اندر میں کئی دفعہ قرآن سن لینا وا موبائل دے اوپر قرآن سن لینا وا پڑھیا نہیں لیکن اس باوجود قرآن نال محبت اتنی ہے کہ میں قرآن سنتا رہنا شوق محبت ہے اس واسطے میرے بھائیو جنہوں سچی محبت ہوندی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے نال قرآن نال جڑ جاندے نے اللہ پاک انہوں نے کی مقام دے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک دے ہاں قرآن آئے گا انہاں لوگوں دی سفارش کرے گا جنہاں لوگاں دنیا اندر قرآن پڑھیا ہوئے گا آج دنیا اندر تو قرآن پڑھ کل قیامت کا دن ہوئے گا قرآن تیرا سفارشی بن جائے گا کہے گا اللہ دنیا اندر بندہ میری تلاوتاں کرتا سی اللہ جس بندے نو بخش دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صرف ملک رات نو سون لگیا پڑھتا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر صورت آئے گی کہے گی اللہ میں تیرا کلام اے بندہ ہر رات مینوں پڑھیا کرتا سی اس وقت تک اللہ نالے گل بات جاری رکھے گی جب تک اللہ اس بندے نو معاف نہیں کر دے اس واسطے قرآن پڑھیا کر قرآن سنو رمضان قرآن دا درس دین آیا ہے قرآن نال جوڑن آیا ہے قرآن نال تعلق مضبوط بنان واسطے آیا ہے قرآن پڑھیا گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندہ قبر دے اندر جاندا ہے قبر دے اندر منکر نکیر دے کولوں تین سوال کرن گے من ربک من نبیک ما دینک جڑا بندہ ہے جن دنیا دے اندر قرآن نہیں پڑھیا ہوئے گا دنیا دے اندر قرآن نال محبت نہیں کیتی ہوئے گی فرمایا وہ بندہ کی کہے گا لا ادری ہائے افسوس مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے مینوں نہیں پتا میرا نبی کون ہے وہ کہے گا مینوں نہیں پتا میرا دین کی ہے تے فرشتے انہوں کی کہن گے فرشتے کہن گے لا دریتا ولا تلیتا نہ تو قرآن نو سمجھے نہ تو قرآن دی تلاوتاں کیتیاں نے تینوں انہاں سوالاں دے جواب کس طرح آن گے بندہ دنیا دے موبائل فون نہیں بھی آتا ہر بندے کو پوچھ کے سیکھ لینا ہے لیکن جو قرآن دی باری آتی ہے تاری سب شرم آتی ہے انہیں سمرے بندہ پڑھنا شروع کر دے لیکن دنیا دے کسی معاملے اندر یہ بندہ شرم نہیں کرتا بچے کو بھی پوچھ لینا ہے کسی کو بھی پوچھ لینا ہے لیکن جو قرآن دی بات آتی ہے قرآن سکھن سکھان دی بات آتی ہے تاری سب بڑی شرم آتی ہے نہیں میرے بھائیو یہ شرم ختم کرو قرآن دے نال تعلق مضبوط کرو قرآن نو سکھو وگرنہ قبر دے اندر وہ بندہ سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا جڑا بندہ دنیا دے اندر قرآن نہیں پڑھتا ہوئے گا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب جڑے لوگ دنیا دے اندر ساڑھے ذکر تو اعراض کر لیں گے کل قیامت دن ہوئے گا اسی انہوں تو منہ موڑ لیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بندہ کہے گا اللہ پاک فرماتے جن لوگوں نے دنیا اندر ساڑھے ذکر تو منہ موڑ لیا ہے ساڑھی کتاب منہ نہیں پڑھیا ہے الماریاں دی زینت بنا دیتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں نے کہ لوگوں نے قرآن کو کی سمجھے ہے الماریاں دی زینت بنا دیتا ہے ساری زندگی بیٹیاں اولاد میں قرآن تو دور رکھا جاتا ہے لیکن صرف رسم و رواج واسطے لو جی بیٹی دی رخصتی ہے ہن قرآن لے آؤ بیٹی دے سر تے قرآن رکھ دیو اے بیٹی دے سر تے قرآن رکھنا نبی
نبی پاک کو ثابت ہی نہیں بیٹی دے سینے اندر تو قرآن داخل کردا بیٹی نو قرآن پڑھا کے بھیجدا یہ بہتر چیز سی لیکن وہ کام نہیں کیتا ایک بندہ دنیا تو جا رہے ہے آخری وقت ہے وہ پڑھو جی یاسی فلاں سورت پڑھ لو نبی پاک کو ثابت نہیں دا یہ باوجود پڑھیا جا رہا ہے وہ قبر تے جا کے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں میرے بھائیو نبی پاک کو ثابت نہیں دا یہ دنیا دے اندر انہوں چاہیے سی قرآن پڑھ کے جانا تاکہ وہ آخرت کی منزل آسان ہو جاندی آخرت کی کاٹی آسان ہو جاندی کل قیامت کا دن ہوئے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا جن نے قرآن کو تعلق توڑ لیا ہوئے گا دنیا اندر سے ہوگی معیشت دے تنگ کر دیاں گے ذلیل و خوار کر دیاں گے ایسے بندے نو جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھتا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ فرماتے نے سن نبینا کر کے اٹھاواں گے نبینا کر کے اٹھاواں گے کہیں گے یا اللہ دنیا دے اندر جیسی دور تک چیزاں نو ویکھ لیندے سا اللہ فرمان گے دنیا اندر کوئی ساڈے ذکر نو بلا دیتا جاؤ اج اسی تانوں بلا دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام امت کی شکایت لان گے کہیں گے یا اللہ یہ میری امت ہے جنہوں نے میرے پیچھے قرآن نو چھڑ دیتا سی اس واسطے قرآن نال جڑیا کرو آج ایسے بے دین عالم کے انہوں نے نہیں کہنا چاہیے جو حلان ہے جو لوگوں نے کہتے ہیں قرآن ترجمے نہ پڑھو قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے ایسے لوگ خود گمراہ نے اور انہوں نے امت نو قرآن اور حدیث تو دور کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ دو چیزاں نو تھام لے گا وہ کدی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ایک قرآن ہے ایک میرے محمد دا فرمان ہے جو قرآن نال جڑ جائے گا میرے مصطفیٰ دے فرمان نال جڑ جائے گا میرے آقا نے اپنی سچی زبان سے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اے بے دین لوگ سٹیجاں تے بیٹھ کے ممبراں تے بیٹھ کے امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیا جائے میرے بھائیو قرآن نہ تعلق مضبوط کرو اسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی کہنے یاری نال قرآن دے لانا تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو دن رات قرآن تو پڑھیا کر وچ جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر پڑھ قرآن تے درجے پا لے تو جے ساتھی قبر وچ قرآن ہوئے کاٹی قبر دی آسان ہوئے تے کوئی مشکل نہ حشر میدان ہوئے اے یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو قرآن پڑھیا کرو رمضان دے بعد بھی قرآن نہیں چھڑنا اپنا ارادہ کر لو ایک پیج پڑھنا ہے دو پڑھنے نے ایک رکوع پڑھنا ہے دو رکوع پڑھنے نے ایک سپارہ پڑھنا ہے جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے قرآن کا تعلق مضبوط بناؤ تو میرے بھائیو ایک اور چیز جڑی بڑی اہم ہے وہ یہ اللہ پاک دی توفیق نال تساں نیک عمل کیتے نے لیکن رمضان دے بعد انہاں نیک عمل ضائع نہ کریا جے اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر نبی نے مسجد حرام نو بیت اللہ نو بنا لیا تے کی دعا کر دینے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ نکی والا کام اسی کر لیا تو قبول کر لئی اور آئمہ اور فقہا محدثین 6 مہینے دعا کر دے یا اللہ ساڑی رمضان دی عبادت قبول کر لئی ساڑے دل اندر تکبر نہ آ جائے عبادت دا غرور پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ ساڑی عبادت نو ضائع نہ کر دے اور اللہ نے بڑی پیاری مثال قرآن اندر 14ویں پارے دے اندر سورہ نحل دے اندر اللہ نے مثال دے کے سمجھایا اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا اللہ فرماتے ہیں اس عورت دی طرح نہ ہو جانا ہے جڑی عورت داغا بندی رہندی ہے اور جدوں
دھاگا بنان دے بعد پھر وہ ایک ایک جوڑ جڑا ہے مضبوط بنان دے بعد وہ توڑ دیندی ہے، اے دھاگا پتن دے بعد وہ توڑ دیندی ہے، ریزا ریزا کر دیندی ہے۔ اللہ فرماتے نے اس پاگل عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جن نے بڑی محنت دے نال دھاگا بنایا اور سوت انہیں کتیا، انہیں بنایا، انہیں بنیا، لیکن وہ دے بعد ایک ایک دھاگا خدا ایک ایک ذرہ ایک ایک روزہ ریزا ریزا انہیں کر دیتا۔ فرمایا وہ دی محنت کام نہیں آئی، تسی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ بندہ یقیناً بے وقوف انسان ہے جڑا پورا مہینہ ایک دیوار بناتا رہے اور مہینے بعد وہ دیوار نو گرا دے۔ وہ مزدور نو کون عقل مند کہے گا جڑا صبح تو لے کے شام تک بڑی محنت دے نال ایک دیوار بنائے اور شام نو دھکا دے کے دیوار نو گرا دے؟ لوگوں نو پاگل اور بیوقوف آکھن گے، لوگوں سمجھدار بندہ ہوئے جڑا بندہ اپنے اعمال دی حفاظت کرتا ہے۔ پورا مہینہ تسی نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، زکات دیتی، حج نیک عمل کیتے، تسی عمرے کیتے، اعتکاف کیتا، قرآن پڑھیا، ذکر اذکار کیتے، لیکن رمضان دے بعد صرف عید الفطر والے دن ہی انہاں سارے اعمال نو برباد نہ کر لیا جے، انہاں سارے اعمال نو تباہ نہ کر لیا جے۔ آخری شعر کہہ کے اجازت چاہواں گا رمضان المبارک کے حوالے دے نال۔ یاد آؤ گے تم بہت ہی ہمیں، یہ بتاؤ دوبارہ تم کب آؤ گے۔ ماہ رمضان یاد آؤ گے تم بہت ہی ہمیں، یہ بتاؤ دوبارہ تم کب آؤ گے۔ خالی خالی لگے گی یہ زندگی، تنہا تنہا ہمیں تم کر جاؤ گے۔ تیرا جانا اب ہمیں گوارا نہیں، تیرا جانا اب ہمیں گوارا نہیں، تیرے بن اب ہمارا گزارا نہیں۔ رب کے مہمان ہو تم، ماہ غفران ہو تم، پارا پارا جگر تم کر جاؤ گے۔ یاد آؤ گے تم بہت ہی ہمیں، یہ بتاؤ دوبارہ کب تم آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو زندگیاں دے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک عطا فرمائے، اور جڑیاں اسی عبادات کیتیاں نے اللہ تعالیٰ ساڑیاں انہاں عبادات کو اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔